بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان سزا یافتہ، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زرینہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کوئی چکر نہیں ہے تھانے دار صاحب، بات اتنی سی ہے کہ ریاض آج صبح واپس اپنے پنڈ چلا گیا ہے، اس لیے ناشتے کے وقت اس کے گھر میں موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آج صبح کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے اٹھنے سے بہت پہلے۔ کیا وہ جاتے ہوئے تم سے یا کسی اور سے مل کر نہیں گیا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، پھر تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتی ہو کہ وہ اپنے گاؤں میں ہی گیا ہوگا؟ اس نے مجھے کل دن میں ہی بتا دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، مگر مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صبح نکل جائے گا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ وغیرہ کر کے جائے گا۔ تمہیں آج صبح کس طرح پتا چلا کہ ریاض اپنے گاؤں جا چکا ہے؟ میں صبح سب سے پہلے اٹھ جاتی ہوں، زرینہ نے بتایا۔ جب میں صحن میں بنے ہوئے باتھ روم کی طرف گئی تو بیرونی دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر چونک اٹھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات میں نے خود دروازے کی کنڈی لگائی تھی۔ جمیل کے گھر آنے کے بعد اور اس کے بعد گھر کا کوئی فرد گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ ان حالات میں نے یہی سوچا کہ ریاض منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل گیا ہوگا۔ کیا یہ بات عجیب سی نہیں لگتی؟ بات عجیب لگے یا غریب جی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ چاچا فضل کے سامنے کون زبان کھول سکتا ہے؟ چاچا نے ریاض کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے کہ وہ گھر میں کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے اسے روکنے ٹوکنے کی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں چاچا کے بھانجے کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر۔ اس نے آخری جملہ ایک خاص انداز سے ادا کیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم کون سی حرکتوں کا ذکر کر رہی ہو زرینہ؟ چھڈو جی تھانے دار صاحب، وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ اس کے احتراز میں میرے اندر تجسس کو ابھارا۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے ذرا مختلف انداز میں وار کیا۔ زرینہ، تم نے آج صبح بیرونی دروازے کی کنڈی کھلی دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ ریاض جا چکا ہے یا اوپر جا کر اس کے کمرے میں دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کے جانے کی تصدیق کی تھی؟ نہیں جناب، میں اوپر نہیں گئی تھی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ جمیل نے مجھے بتایا کہ وہ بالائی منزل پر ریاض کو دیکھنے نہیں گیا تھا، تاہم اس سلسلے میں اس نے زرینہ کی جانب سے لا علمی کا اظہار کیا تھا، اور اب زرینہ بھی اوپر جا کر تصدیق کرنے سے انکاری تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والا تجسس لمحہ با لمحہ بڑھ رہا تھا۔ ریاض کے حوالے سے زرینہ کے رویے میں عجیب سی بیزاری پائی جاتی تھی۔ اس بیزاری میں ناپسندیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے اپنی کرید جاری رکھتے ہوئے کہا، زرینہ، تمہارا بیان ہے کہ سلمیٰ کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تم لوگوں کو متعلق خبر نہ ہوئی۔ کیا تم ایسا سمجھتی ہو کہ ریاض بھی بے خبر رہا ہوگا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، وہ تو سلمیٰ کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں تھانے دار صاحب، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ میں ریاض کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتی۔ پتہ نہیں کس وقت کون سی بات اسے بری لگ جائے اور چاچا فضل کی ناراضی مول لینا پڑے۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ ریاض ایک یتیم و یسیر لڑکا ہے، وہاں موزہ ٹبی کلاں یعنی ضلع لیا میں اپنی نانی کے پاس رہتا ہے، لیکن وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ زیادہ تر اپنے ماموں جان فضل کریم کے پاس ہی رہتا ہے۔ زرینہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ پچھلے 4 ماہ سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے واپس جانے کا خیال کس طرح اس کے دل میں آ گیا، حالانکہ چاچا فضل بھی گھر میں نہیں تھا۔ کیا ریاض نے واپس جانے کے بارے میں فضل کریم کو بتا دیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں جناب۔ تمہارے سسر فضل کریم کی دوسری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ تھوڑا سا حساب لگاتے ہوئے بولی، کوئی 8 ماہ ہوئے ہوں گے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ فضل کریم کی دوسری شادی کے ذکر پر زرینہ کے لہجے میں ایک خاص قسم کی تلخی عود کر آئی تھی۔ میں نے اس کی دکھتی رگ کو دباتے ہوئے کہا، زرینہ، یہ تمہارے چاچا فضل کو
بڈھے بارے دوسری شادی کی کیا سوچی تھی، اور وہ بھی ایک نوجوان لڑکی سے؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، بس جی، بندے کا دماغ خراب ہوتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے۔ یہ بات اس نے بے ساختہ کہی تھی، پھر فوراً ہی سنبھل گئی اور محتاط انداز میں کہنے لگی، کیا کہہ سکتے ہیں جی، چاچا جی کی اپنی مرضی۔ میں نے کرید جاری رکھی، میں نے سنا ہے سلمیٰ کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوگی، یہ تو فضل کریم سے لگ بھگ 3 گنا کم ہوئی نا۔ شاید میں اس کے دل کی بات کہہ رہا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تک احتیاط کا دامن تھامے نہیں رہ سکی، جل کر بولی، تھانے دار صاحب، اگر چاچا کی سب سے بڑی بیٹی زندہ ہوتی تو وہ سلمیٰ کی ہم عمر ہی ہوتی۔ میں نے کہا، سلمیٰ سے تمہارے تعلقات کس قسم کے تھے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے وضاحت کر دی، میرا مطلب ہے تم دونوں کی آپس میں بنتی تھی یا نہیں؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے بنانا تو پڑتی ہے نا جی، وہ ناگواری سے بولی۔ اس کا مطلب ہے تم سلمیٰ سے زیادہ خوش نہیں تھیں؟ کہتے ہیں مرنے والے کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، وہ بات بدلتے ہوئے بولی، خوشی اور غم تو نصیب سے ملتے ہیں۔ میں نے پوچھا، فضل کریم کی پہلی بیوی زیتون بی بی کی کیا رائے ہے؟ کس بارے میں جی؟ فضل کریم کی دوسری شادی کے بارے میں۔ وہ بیچاری کیا رائے دے گی؟ زرینہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، نہ تو وہ سن سکتی ہے اور نہ ہی پوری طرح دیکھ سکتی ہے۔ میرا مطلب تھا تمہارے چاچا کی دوسری شادی پر زیتون بی بی نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیزاری سے بولی، اس گھر میں چاچا فضل کی چلتی ہے جی، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کیا تمہارے شوہر نے بھی کوئی اعتراض یا احتجاج نہیں کیا تھا؟ میں نے معاملے کے ہر پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بولی، جو کچھ بھی کیا ہوگا دل ہی دل میں کیا ہوگا جی، انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی چاچا فضل کے سامنے زبان کھولی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، زرینہ، کیا اس اندوناک واقعے کی اطلاع سلمیٰ کے وارثوں کو بھی دی گئی ہے یا نہیں؟ کون سے وارث اور کیسی اطلاع جناب؟ وہ چیخ کر بولی۔ میں نے کہا، بھائی میں سلمیٰ کے میکے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میکا؟ وہ تحقیر آمیز لہجے میں بولی۔ میں سمجھا نہیں زرینہ۔ وہ جی تھانے دار صاحب، وہ بدستور ناگوار لہجے میں گویا ہوئی، میکا تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا کوئی آگے پیچھے ہو، سلمیٰ تو جی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، میری معلومات کے مطابق سلمیٰ کا تعلق موضع رنگ پور کے چک نمبر 509 TDA سے ہے۔ ظاہر ہے وہاں اس کے میکے والے تو ہوں گے نا؟ اللہ ہی جانے جی، وہ ذو معنی انداز میں بولی۔ میں نے کہا، اللہ تو جانتا ہے، مگر یہ بتاؤ تم کیا جانتی ہو؟ میں جو کچھ جانتی تھی آپ کو بتا دیا ہے، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ سلمیٰ کے میکے والوں کے ذکر سے کنی کترا رہی تھی۔ میں نے بھی اس سلسلے میں زیادہ پوچھ تاچھ مناسب نہ سمجھی اور کہا، زرینہ، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال تھانے دار صاحب؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ وہی سوال، میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، سلمیٰ کے میکے والوں کو اطلاع دینے کے بارے میں جو کچھ میں نے پوچھا تھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے سلمیٰ کے بارے میں رنگ پور تک ایسی کوئی اطلاع نہیں پہنچائی گئی اور نہ ہی ایسی کسی اطلاع کی ضرورت ہے۔ میں نے موضوع کو ذرا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، یہ ریاض احمد کا کیا چکر ہے؟ کیسا چکر صاحب؟ اس نے الجھن آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے وہ کس قسم کا لڑکا ہے؟ مجھے تو ذرا پسند نہیں ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ بس جی، چاچا فضل کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تم میری بات کا مقصد نہیں سمجھی ہو، میں نے آواز دبا کر معنی خیز انداز میں کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی تو بلائی منزل کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اور سنا ہے۔ میں نے از خود جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ وہ فوری رد عمل کے طور پر بولی، بس جی، زبان کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ورنہ۔ اس نے بھی پر اصرار انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی اور ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میری بات کی تہ تک پہنچ چکی ہو، حالانکہ میں نے تو اس کی زبان کھلوانے کے لیے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا۔ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا تیر نشانے پر لگا ہو۔ ریاض احمد کے حوالے سے میرے ذہن میں شک جڑ پکڑ چکا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ زرینہ نہ تو ریاض کے بارے میں اچھے جذبات رکھتی تھی اور نہ ہی سلمیٰ کو پسندیدہ نظر سے دیکھتی تھی۔ اس حوالے سے زرینہ کو کریدنا مفید ثابت ہو سکتا تھا، مگر جب میں نے مزید سوالات کیے تو اس نے ایک خاص حد سے آگے تعاون نہیں کیا۔ میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں پوچھا تھا،
زرینہ زبان کھولتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، چھوڑے جی، کیا فائدہ اس ذکر کا؟ تم فائدے نقصان کو رہنے دو، میں نے کہا، میں تم سے جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ تھانے دار صاحب، وہ ملتجی انداز میں بولی، اس ذکر کو زیادہ نہ پھیلائیں۔ سلمہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ زندہ ہوتی بھی تو چاچا فضل اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے، اور پھر ریاض بھی تو چاچا فضل کا بڑا لاڈلا بھانجا ہے۔ میں نے اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے تم جو کچھ بھی جانتی ہو اس کا تعلق سلمہ اور ریاض کے تعلقات سے ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں تھانے دار صاحب، وہ مبہم لہجے میں بولی۔ میں زرینہ کی بات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اگرچہ کھل کر کچھ بیان نہیں کر رہی تھی، تاہم اس کے واضح اشارے جان گیا تھا۔ میں نے کہا، زرینہ، موجودہ صورتحال میں جو کچھ سمجھ رہا ہوں وہ تمہاری سوچ سے قریب تر ہے، خاص طور پر ریاض کا اچانک منہ اندھیرے یہاں سے چلے جانا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں پوچھا، زرینہ، تمہارے خیال میں سلمہ کو پیش آنے والے حادثے سے ریاض کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ ہراساں نظر آنے لگی، پھر گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولی، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی جناب۔ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زرینہ نے بڑے واضح انداز میں اس بات کی تصدیق تو کر دی تھی کہ ریاض اور سلمہ کے بیچ کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ موجودہ حالات میں یہ ناممکن بھی نہیں تھا۔ سلمہ کی عمر کم و بیش 20 سال تھی اور ریاض 15-16 سال کا تھا۔ یہ عمر کا بڑا خطرناک حصہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بھلا زمانہ تھا، ٹی وی، کیبل اور ڈش اینٹینا کی سہولیات میسر نہیں تھیں، مگر اٹھتی ہوئی جوانی کے اپنے ہی تقاضے ہوتے ہیں۔ انسانی جبلت کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر سلمہ اور ریاض میں واقعی کسی نوعیت کے مراسم پیدا ہو گئے تھے تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال ابھی تو امکانات کی بات ہو رہی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا آگے جا کر کوئی اور ہی نقشہ سامنے آئے۔ تفتیش کی گاڑی کے لیے شک کے پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ کیس میں ریاض کی ذات پر شک کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھیں۔ زرینہ اس موضوع پر گفتگو سے کترا رہی تھی، مگر میں بھی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم سلمہ اور ریاض کے تعلقات کے بارے میں جس انداز سے سوچ رہی ہو، اس سلسلے میں ایک قباحت ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ریاض فضل کریم کا سگا بھانجا ہے۔ اس رشتے سے سلمہ اس کی ممانی ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، ریاض تو چاچا فضل کا بھانجا ہے، مگر سلمہ تو… زرینہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت باہر سے جمیل کی آواز آئی، ابا جی، تھانے دار صاحب ادھر بیٹھک میں ہیں۔ زرینہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، لگتا ہے چاچا فضل واپس آ گیا ہے۔ جمیل کی بات سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں اب چلتی ہوں، وہ بیٹھک کے دروازے کے جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، دروازہ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی جمیل احمد اور اس کا باپ فضل کریم بیٹھک میں داخل ہوئے۔ اسی اثنا میں زرینہ باہر نکل گئی۔ جمیل باپ کو یہاں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کر چکا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد فضل کریم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فضل کریم کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ وہ مضبوط کاٹھ کا مالک ایک درمیانہ قامت شخص تھا۔ اس کی بیوی سلمہ کو پیش آنے والے واقعے نے لگتا تھا اس کی کمر توڑ دی تھی۔ اس کا رنگ سرسوں کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے سنا ہے آپ نے سلمہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے فضل کریم، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ ضابطے کی کارروائی ہے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر تک بیٹھک میں خاموشی طاری رہی۔ پھر میں نے جمیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جمیل، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہوگا، میں تنہائی میں فضل کریم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی بات کیے بغیر خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور فضل کریم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فضل کریم، سلمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے دلی افسوس ہے۔
لیکن میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں، اس لیے تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ کیا آپ کے سوالوں کے جواب دینے سے میری سلمہ واپس آ جائے گی؟ وہ زخمی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، فضل کریم، تم ماشاءاللہ خاصے سیانے ہو، اچھی طرح جانتے ہو جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، تو پھر اس سوال کے جواب کا کیا فائدہ؟ میں اس کے درد کو سمجھ رہا تھا اور کسی حد تک محسوس بھی کر رہا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کے لیے نوجوان اور حسین و جمیل بیوی کی جدائی کو برداشت کرنا بہت مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ اس کرب کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو کبھی اس کیفیت سے گزرے ہوں۔ اپنی عزیز ترین شے کی جدائی، ابدی جدائی، خون کے آنسو رلاتی ہے۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، فضل کریم، جانے والوں کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، مگر میں اپنی تفتیش سے تو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس سانے کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اصل ذمہ دار؟ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا۔ سلمہ اپنی بے احتیاطی کے سبب ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ آپ تفتیش اور تحقیق کا دروازہ بند ہی کر دیں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، فضل کریم، حالات ویسے نہیں ہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ پھر کیسے حالات ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ واقعات و شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے تو اس سانے کی پس پردہ کوئی اور ہی کہانی نظر آ رہی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، وہ کہانی کیا ہے ذرا مجھے بھی سنا دیں۔ کہانی کا ایک بڑا حصہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ظاہر ہو جائے گا فضل کریم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی اگر تم تعاون کرو تو میں چند حقائق تمہارے سامنے لا سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ راست گوئی کا تعاون۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں جو کچھ تم سے پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا، بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں۔ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد وہ تعاون پر آمادہ نظر آنے لگا۔ بولا، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اب تک حاصل ہونے والی تمام معلومات اور اپنے تئیں اخذ کردہ نتائج کی روشنی میں اسے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور آخر میں پوچھا، فضل کریم، تم ہی دیانتداری سے بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے ایک انسان آگ سے جل کر اپنی جان دے دے اور گھر میں موجود کسی فرد کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ خاص طور پر جب اس بدقسمت انسان کے ساتھ والے کمرے میں ایک نوجوان بھی موجود ہو۔ میرے اس سوال پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر شک آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بات میں اچھا خاصا وزن ہے تھانے دار صاحب، مگر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اسی گھر کے کسی فرد پر شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تم خاصی سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہو فضل کریم۔ وہ بولا، آپ کو کس پر شک ہے؟ مجھے صرف شک ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ مشکوک بندے کی نشاندہی تم کرو گے۔ وہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، یہ بات ذہن میں رہے کہ گزشتہ رات اس گھر میں صرف 5 افراد موجود تھے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے فضل کریم کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، نمبر 1، تمہاری پہلی بیوی زیتون بی بی، نمبر 2، تمہارا بیٹا جمیل، نمبر 3، تمہاری بہو زرینہ، نمبر 4، تمہارا بھانجا ریاض، اور نمبر 5، تمہاری دوسری بیوی سلمہ، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو باقی 4 میں سے کسی ایک فرد پر شک ہے۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ پھر آپ کی نظر میں مشتبہ شخص کون ہے؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ میں نے چند لمحے تک اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا، فضل کریم، بنیادی بات تو یہ ہے کہ سلمہ کی آگ سے موت واقع ہونے کی کہانی پر مجھے قطعاً یقین نہیں ہے۔ اس وقت تک کی تحقیق کے مطابق 90% امکانات اسی بات کے ہیں کہ سلمہ کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سلمہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ تمہاری نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میں ابھی آپ کے سامنے ہی آیا ہوں۔ میں کل صبح یہاں سے گیا تھا۔ تم کل صبح اپنے ایک دوست بیوپاری اشرف علی سے ملنے کوٹ کیسرانی ضلع ڈیرہ غازی خان گئے تھے اور ابھی وہیں سے واپس آ رہے ہو۔ اتنی معلومات تو میں نے حاصل کر لی ہیں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ
کہ موجودہ صورتحال میں اگر تمہیں گھر کے کسی فرد پر باحیثیت قابل شک کرنا ہو تو تم کس کے نام پر انگلی رکھو گے؟ وہ اضطراری انداز میں بولا، میں کسی پر شک نہیں کر سکتا جناب، اور شک کیے بنا بات نہیں بنے گی۔ میں نے بادستور سخت لہجے میں کہا، پھر آپ ہی بتا دیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے کہا، دیکھو فضل کریم، تمہاری پہلی بیوی زیتون بی بی جسمانی اور ذہنی طور پر اس قابل نہیں کہ وہ اپنی سوکن کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرت کر سکے، اس لیے اسے تو اس فہرست سے خارج ہی سمجھو۔ جمیل اور زرینہ سے بھی میں اتنی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں کر سکتا، وہ بے اختیار بولا۔ پھر تو ایک ہی فرد باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے فوراً حملہ کر دیا، آپ کا مطلب ہے ریاض؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ جلدی سے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب۔ کیوں نہیں ہو سکتا فضل کریم؟ ریاض میرا سگا بھانجا ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ میں اس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، موجودہ حالات میں ریاض کی ذات شکوک و شبہات کی دبیس چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ فضل کریم نے پوچھا۔ وہ پر اصرار طور پر موقع سے غائب ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ بھانجے کی حمایت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے آج کی تاریخ میں تمہیں اپنے گاؤں جانے کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ نہیں، اس نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، فضل کریم، واقعات کے مطابق کل رات یعنی 7 جنوری کو تمہاری چھوٹی بیوی سلمہ حسب معمول کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بالائی منزل پر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہارا بھانجا ریاض، جو کھانا کھانے کے بعد اپنے دوستوں کے پاس گھر سے باہر چلا گیا تھا، تمہاری بہو زرینہ نے مجھے بتایا ہے کہ ریاض نے آج صبح یعنی 8 جنوری کو اپنے گاؤں جانے کے بارے میں بتایا تھا، مگر وہ 8 جنوری کا سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے ہی گھر سے غائب ہو گیا، اور وہ بھی چپ چپاتے، کسی کو بتائے بغیر۔ کسی شخص کا منہ اندھیرے گھر کے مکینوں کو بتائے بغیر گھر سے نکل جانا کیا معنی رکھتا ہے فضل کریم، اور جب موسم بھی ایسا سرد ہو کہ رگوں میں لہو جم جائے؟ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ فکر مند نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میری سمجھ میں بہت کچھ آ چکا ہے فضل کریم، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ تشویش آمیز انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، موجودہ صورتحال میں تمہارے بھانجے کی شخصیت مشکوک ہو چکی ہے، اس لیے میں اپنی تفتیش کا رخ اسی کی جانب موڑنے پر مجبور ہوں۔ وہ خالی خالی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فضل کریم، تمہاری بہو زرینہ اور بیٹے جمیل احمد کے بیان سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ دونوں ریاض کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے، یا یوں سمجھ لو کہ ریاض انہیں وہ وقت اور احترام نہیں دیتا جو اس کا فرض بنتا ہے۔ ریاض کے اس غرور اور تکبر کے پیچھے تمہارا لاڈ پیار پوری طرح کار فرما نظر آتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کی بات کو جھٹلاؤں گا نہیں تانے دار صاحب، وہ قدرے شرمندگی سے بولا۔ ریاض کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ یتیم لڑکا ہے، میں اس لیے اس کا زیادہ خیال رکھتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمیل اور زرینہ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ میرا خیال ہے ان دونوں کی شکایت بے جا ہے، انہوں نے خوامخواہ ریاض کو مسئلہ بنا لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تم تو ریاض پر اندھا اعتماد ظاہر کر رہے ہو، لیکن اسے اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اپنے گاؤں جانے کے پروگرام کے بارے میں تمہیں آگاہ ہی کر دیتا۔ ہو سکتا ہے اس کا اچانک پروگرام بن گیا ہو۔ فضل کریم اپنے بھانجے کی حمایت پر کمر بستہ نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، فضل کریم، اچانک بن جانے والے پروگراموں کے پیچھے کسی نہ کسی مجبوری کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آپ تو خوامخواہ ریاض کو اپنے شک کا نشانہ بنا رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس معاملے میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، فضل کریم، میں کوئی بھی کام خوامخواہ نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ میں تمہارے دعوے کی چھان بین ضرور کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے تعاون ضرور کرو گے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ میں ریاض کے پیچھے اس کے گاؤں تک جانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تم میرے ساتھ ٹبی کلاں یعنی ضلع لیا چلو گے؟ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں،
وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، پھر پوچھا کب چلنا ہے موزہ ٹبی کلاں؟ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا یہ میں تمہیں بتا دوں گا، پہلے یہاں کے ضروری کام نمٹا لیتے ہیں۔ کیا یہاں بہت سارے کام ہیں؟ ہاں، میں نے اس کے سوال کا مختصر جواب دیا، پھر پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی تک تمہاری سسرال یعنی سلمہ کے وارثوں کو اس سانحے کی اطلاع نہیں دی گئی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا وجہ کیا ہوگی جناب، بس یوں سمجھ لیں کہ سلمہ کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ کیا وہ بھی تمہارے بھانجے کی طرح یتیم و یسیر تھی؟ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے جناب، وہ اداس لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے زرینہ بھی سلمہ کے بارے میں کچھ اسی قسم کا اظہار خیال کر چکی تھی، مگر اس کی بات ابھی جاری تھی کہ فضل کریم وہاں پہنچ گیا تھا، لہٰذا زرینہ سے پوچھ تاچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اپنے سسر کی آمد کی خبر سنتے ہی بیٹھک سے نکل گئی تھی، حالانکہ میرے ایک چبھتے ہوئے سوال کے جواب میں وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی تھی، سلمہ اور ریاض کے مراسم کے بارے میں۔ میں نے فضل کریم سے استفسار کیا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مبہم سا جواب تو میرے پلے نہیں پڑا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب کہ سلمہ بچپن میں ہی والدین کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، وہ وضاحتی انداز میں بولا۔ اس کے چاچا عبد الواحد نے اسے پال پوس کر جوان کیا تھا، عبد الواحد نے اس کی مجھ سے شادی کی تھی، یہ ہے کل کہانی۔ میں نے پوچھا کیا عبد الواحد بھی چک نمبر 509 TDA موزہ رنگ پور میں ہی رہتا ہے؟ کبھی رہتا تھا جناب۔ کیا مطلب فضل کریم؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، رہتا تھا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا اب وہ کسی اور علاقے میں منتقل ہو گیا ہے؟ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہاں جی، وہ بھی ایک علاقہ ہے جہاں جانے والا پھر لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عبد الواحد اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ میں اس کی بات کی تہہ میں پہنچ گیا تھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن جمیل یا زرینہ نے تو اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی عبد الواحد کے انتقال والی بات۔ یہ بھی اور وہ بھی، کیا بجھارتیں ڈال رہے ہو فضل کریم؟ جناب میں نے تو سیدھی اور صاف بات کی ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، فضل کریم تمہاری بات تو بالکل جلیبی کی طرح سیدھی اور جھوٹے برتن کی مانند صاف ہے، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جناب تھانے دار صاحب، وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میں دراصل ان پڑھ اور جاہل سا آدمی ہوں، اپنی بات کی وضاحت کرنے کا مجھے ڈھنگ نہیں آتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، آپ قانون کے محافظ ہیں، اس لیے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، حالانکہ دوسرے لوگوں سے میں نے کئی مقامات پر غلط بیانی کی ہے۔ وہ خاموش ہو کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا بولتے رہو، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ وہ بولنے لگا، جناب میں نے جمیل، زرینہ اور دیگر قریبی افراد پر یہی ظاہر کیا تھا کہ سلمہ ایک لاوارث لڑکی ہے، اس لیے وہ سلمہ کے کسی رشتہ دار سے واقف نہیں ہے۔ یہ بات تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے اس راز کو راز رکھنے کی التجا کر رہا ہو، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس لیے جب سلمہ کا چاچا عبد الواحد اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو بھی میں نے کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جناب۔ میں نے ہنکارا بھرا، پھر پوچھا، سلمہ کو تو تم نے عبد الواحد کے انتقال کی خبر ضرور دی ہوگی؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔ وہ کیوں بھائی؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بس جی ویسے ہی۔ اوئے ویسے ہی کہ کچھ لگتے، میں نے قدرے غصے سے کہا، تم نے سلمہ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی جبکہ تم بتا چکے ہو کہ عبد الواحد نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ تم نے یہ حرکت کر کے سلمہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جناب، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی کیوں ہوئی تھی بے وقوف؟ میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ تم سلمہ کو اس کے چاچا کی موت سے بے خبر رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میں یہی چاہتا تھا کہ اسے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ وہ احمقوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا، اور یہ بات بھی تھی کہ عبد الواحد کی موت کی اطلاع سن کر وہ جس رد عمل کا مظاہرہ کرتی، اس سے گھر کے دیگر افراد کو خبر ہو جاتی کہ سلمہ لاوارث نہیں تھی۔ اس طرح میرے جھوٹ کا پول کھل جاتا۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم انتہائی احمق اور نفسیاتی مریض قسم کے شخص ہو۔ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے تم نے سلمہ سے بددیانتی کی۔ مجھے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے جناب، مگر اس احساس کا اب کیا فائدہ؟
میں نے ترش لہجے میں کہا۔ وہ ہونکوں کی طرح مجھے تکتا رہا۔ اپنی باتوں اور حرکتوں کے سبب فضل کریم مجھے ایک بے وقوف شخص لگا تھا۔ میں نے پوچھا، عبد الواحد کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1 ماہ پہلے جناب۔ اور تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں سلمہ سے شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ حساب لگا کر بولا، تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں جی۔ فضل کریم، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری بات پر یقین کر کے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔